حضرات، اخلاق حسنہ کی بڑی خصوصیتیں ہیں. اخلاق حسنہ سے انسان کو دنیا اور آخرت میں بڑے اعزازات ملتے ہیں. پیارے نبی نے صاحب اخلاق، جو اچھے اخلاق والا مسلمان ہے، اس سے اپنی نسبت خاص کی بشارت سنائی ہے کہ جو اچھے اخلاق والا میرا امتی ہے، میرا اس سے خاص تعلق ہے، میری اس سے نسبت خاص ہے. آپ نے فرمایا ان احبکم الی واقربکم منی منزلا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا. کہا کہ میرے نزدیک میرا سب سے پیارا امتی وہ ہے، اور روز قیامت جنت میں مجھ سے قریب رہنے والے امتی وہ ہیں احاسنکم اخلاقا، تم میں سے جن کے اخلاق اچھے ہوں گے. اور آپ نے فرمایا جن کے اخلاق برے ہوں گے وہ مجھ سے سب سے زیادہ دور ہوں گے. وہ میرے امتی ہوں گے صحیح، مگر اخلاق کی نعمت سے محروم ہونے کی وجہ سے یہ مجھ سے دور رکھے جائیں گے. اور حضرات، اخلاق حسنہ کی یہ خوبی یہ بھی ہے، اخلاق کے سبب جو صاحب اخلاق ہوتا ہے اپنے حسن اخلاق کی وجہ سے لمحہ لمحہ نیکیاں کرتا رہتا ہے. اخلاق کی وجہ سے لمحہ لمحہ اس سے نیکیاں ہوتی رہتی ہیں. اخلاق کی وجہ سے رہ کر اس سے یعنی اچھے اعمال کا صدور ہوتا رہتا ہے. نیکیاں وہ جب ملتا ہے لوگوں سے مسکرا کے ملتا ہے، وہ جب کسی مجبور کو دیکھتا ہے آگے بڑھتا ہے، ہاتھ بڑھاتا ہے. جب وہ دیکھتا ہے کوئی مشورہ طلب کرنے کے لیے کسی مشورہ دینے والے کا منتظر ہے، آگے بڑھ کے مشورہ دیتا ہے. اچھے اخلاق والا انسان وہ جس سے ملتا ہے، اپنے ہو، غیر ہو، رشتہ دار ہو، اجنبی ہو، دوست ہو، کوئی بھی ہو، وہ ہر لمحہ لوگوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے کہ اس کا لمحہ لمحہ اس کے لیے باعث اجر و ثواب ہوتا ہے، اور اس کے شب و روز اور لیل و نہار نیکیوں میں گزرتے ہیں. اسی لیے پیارے نبی سے جب پوچھا گیا ما اکثر ما يدخل الناس الجنہ، پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی لوگوں کو سب سے زیادہ جنت میں لے جانے والا عمل کون سا ہے؟ وہ کون سے اعمال ہیں جو سب سے زیادہ لوگوں کو جنت کے حقدار بنائیں گے؟ آپ نے فرمایا سب سے پہلے تقوی اللہ. کہا کہ لوگوں کو سب سے زیادہ جنت میں لے جانے والی نیکی تقوی کی نیکی ہے. پھر آپ نے دوسری نیکی فرمایا وہ حسن الخلق، اللہ کا تقوی اور اچھے اخلاق ہیں. یہ دو صفتیں جس کے اندر ہوں گی یہ لوگ سب سے زیادہ جنت میں جائیں گے، اور سب سے زیادہ جنت میں لے جانے والا عمل انسانی زندگی کا یہ ہے. اس کے مقابلے میں آپ سے پوچھا گیا ما اکثر ما يدخل الناس النار، لوگوں کو نار جہنم میں سب سے زیادہ لے جانے والا عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا الفم والفرج، ایک تو زبان ہے اور دوسری شرمگاہ ہے. ان دو اعضاء کی وجہ سے سب سے زیادہ لوگ جہنم میں جائیں گے. تو حضرات، اخلاق کا کرشمہ ہے کہ اس نے اخلاق کی وجہ سے آدمی لمحہ لمحہ منٹ اپنی زندگیوں میں وہ نیکیاں کرتا رہتا ہے. اسی طرح سے حضرات، حسن اخلاق کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے یہ نقطہ جاننا بھی ضروری ہے کہ اللہ اکبر، عبادت جو کہ مقصد حیات ہے، عبادت جو کہ مقصد حیات ہے، جس کے لیے ہم پیدا کیے گئے ہیں. پیارے نبی فرماتے ہیں، شریعت کہتی ہے اگر ہماری عبادتوں میں کمی رہ جائے، نماز تو ہم پڑھتے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ کتنے ہیں جن کی نماز واقعی نماز ہے؟ کتنے ہیں جن کی نماز میں واقعی خشوع و خضوع کی روح پائی جاتی ہے؟ کتنے ہیں جو نماز کو اس کے تمام ارکان، شرائط، مستحبات کے ساتھ ادا کرتے ہو؟ کتنے نمازی ہیں کہ نماز میں ان کے جسم کے ساتھ دل بھی حاضر رہتا ہو؟ کہنا یہ ہے آج عبادت تو ہم کرتے ہیں لیکن ہماری عبادتیں یقیناً روح سے خالی ہیں. ہماری عبادتوں میں بڑی کوتاہیاں ہیں، ہماری عبادتوں میں بڑی کمیاں ہیں، ہماری عبادتوں میں بڑی غفلتیں ہیں. اور حضرات، اخلاق کی اہمیت کو اس نقطے سے سمجھ جاؤ. شریعت کہتی ہے کہ جس شخص کی عبادتوں میں کمی ہوتی ہے اس کی عبادتوں کی کمیاں اس کے اخلاق سے بھر دی جاتی ہیں. اخلاق سے ان کی عبادتوں کی کمیوں کی بھرپائی ہوتی ہے. اخلاق کی وجہ سے انسان کی عبادتوں میں جو کمی ہوتی ہے اس کا تدارک ہوتا ہے. اسی لیے پیارے نبی نے فرمایا ان الرجل لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. آپ نے فرمایا ایک اچھے اخلاق والا انسان وہ تہجد نہیں پڑھتا رہے گا، وہ نفل روزے نہیں رکھتا رہے گا، لیکن جب کل حشر کی عدالت قائم ہوگی اپنے اخلاق کی وجہ سے، کردار کی وجہ سے، اچھے کیریکٹر کی وجہ سے جنت میں اس مقام پہ فائز کیا جائے گا
جو مقام کے تہجد گزاروں کا ہے، جو مقام کے نفل روزہ رکھنے والے بندوں کا ہے، اللہ کے جو عبادت گزار بندے ہیں، یہ صرف فرائض اور سنتوں تک رہا، نفل عبادتیں اس کی زندگی میں نہ رہی، مگر اخلاق نے اسے اس مقام کا مستحق بنایا جو مقام کے ایک تہجد گزار زندگی بھر راتیں جاگ کر پایا ہے، جو مقام کی ایک نفل روزے دار زندگی میں بھوکا رہ کر پایا ہے، یہ شخص اخلاق کی وجہ سے اس مقام کا جنت میں مستحق ٹھہرا ہے۔ اور حضرات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان کے انجام کو بنانے میں اخلاق کا جو کردار ہے اس کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کل جب روز حشر، روز قیامت، حشر کی عدالت قائم ہوگی اور میزان کھڑا کیا جائے گا، ترازو لایا جائے گا جس میں بندوں کے اعمال تولے جائیں گے، آپ نے فرمایا کچھ اعمال ایسے ہیں جو تھوڑے رہ کر بھی اس میزان میں بڑے وزنی ہوں گے، کچھ اعمال ایسے ہیں کہ مقدار کے اعتبار سے زیادہ نہ ہوں گے، کوانٹٹی کے اعتبار سے زیادہ نہ ہوں گے، لیکن ان کی کوالٹی اللہ کے پاس دیکھی جائے گی اور وہ میزان کو، ترازو کو بڑا وزنی کریں گے۔ اس میں آپ نے فرمایا ما من شیء اثقل فی المیزان من حسن الخلق، کل حشر کی عدالت میں بندوں کے اعمال جب تولے جائیں گے تو حسن اخلاق سے زیادہ کوئی اور چیز ترازو میں وزنی نہ ہوگی۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو صاحب اخلاق ہیں، سعادت مند ہیں وہ لوگ جو صاحب اخلاق ہیں، واقعی مومن ہیں وہ لوگ جو صاحب اخلاق ہیں۔ جس کے پاس اخلاق نہیں، جس کے پاس کیریکٹر نہیں، جس کے پاس سلیقے کی گفتگو نہیں، جس کے پاس سلیقے کی زبان نہیں، جس کے پاس اچھا رویہ نہیں، جو دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، جو بڑوں کے ساتھ ادب کا معاملہ نہیں کرتا، جو چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ نہیں کرتا، جس کے معاملات میں امانت داری نہیں ہے، وہ کبھی مومن کہلا نہیں سکتا، وہ کبھی مومن کہلا نہیں سکتا۔